الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کے فضل و کرم سے آیت الکرسی کے پہلے جملہ مبارکہ کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم میں اس جملہ کو بہت زیادہ دفعہ دہرایا گیا. اللہ لا الہ الا هو الحی، اللہ لا الہ الا ہو ایک مرتبہ آیت الکرسی میں، اور اس کے علاوہ 7 مرتبہ قرآن کریم کے دیگر مقامات پر اول تا آخر اللہ لا الہ الا ہو یہی جملہ مبارکہ دہرایا گیا ہے، اور 26 مرتبہ لا الہ الا ہو قرآن کریم میں دہرایا گیا. اب دیکھیے، رب العالمین کا کسی بات کو صرف ایک دفعہ فرمانا اس کی صداقت، قطعیت اور اہمیت و حیثیت کو واضح کرنے کے لیے بہت کافی. ایسے ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کریم نے اس بات کو 8 مرتبہ اللہ لا الہ الا ہو کے الفاظ مبارکہ اور 26 مرتبہ لا الہ الا ہو کے الفاظ شریفہ کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تو پھر اس جملے کی حقانیت، اس کا حق ہونا کتنی اٹل اور قدر و منزلت کتنی عظیم ہوگی. مزید برآں اس جملے کے معانی کو صرف الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ قرآن کریم کے بہت زیادہ مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بات اس جملے میں بیان کردہ عقیدے کی حیثیت و اہمیت اور شان و عظمت کو اور زیادہ اجاگر کرتی ہے. پہلے جملہ مبارکہ کے بارے میں تیسری بات، اللہ تعالی کا اپنی توحید کی خود گواہی دینا. کائنات میں سب سے بڑی گواہی اللہ کریم کی. قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی. اس جملہ میں بیان کردہ عقیدہ توحید کی حیثیت و اہمیت اور قدر و منزلت کو اجاگر کرنے والی ایک بات یہ بھی ہے کہ خود اللہ رب العزت نے اس کی گواہی دی ہے. ارشاد باری تعالی ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، لا الہ الا اللہ. یا اللہ سینوں کو کھول دے کہ آپ کی دی ہوئی گواہی سینوں میں پیوست ہو جائے، اور سینہ وہ ہے جس میں یہ گواہی پست ہو جائے، وگرنہ وہ سینہ نہ ہو تو اچھا.
خاک ہے اس سینہ پر جس میں یہ رب العالمین کی دی ہوئی گواہی پیوست نہیں۔ اللہ تعالی نے شرم نہ ہے مجھے کہ رب العالمین گواہی دے اور میرے سینے میں بات نہ اترے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ جینے کا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ زندگی نہ ہی ہو۔ اللہ تعالی نے گواہی دی کہ بے شک ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتوں اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ عدل کے ساتھ تدبیر و انتظام کرنے والے ہیں۔ کون؟ وہ یہ رب العالمین، ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والے ہیں۔ دو مفسرین کے اقوال، امام ابن قیم رقم 13 ہیں، اس آیت کریمہ میں عقیدہ توحید کا اثبات اور ان سب گروہوں کی تردید ہے جن کے باطل عقائد پہلے تفصیل سے بیان کیے گئے۔ اس آیت میں اچھی طرح میرے ساتھ نوٹ فرمانا، یہ بات بغیر توجہ کے مجھ سے اور آپ سے رہ نہ جائے، ظاہر صاحب توجہ کریں۔ اس آیت میں سب سے جلیل قدر یعنی سب سے بڑی قدر و منزلت والی، سب سے بڑی عظمت والی، سب سے زیادہ عدل و انصاف والی اور سب سے سچی گواہی۔ پھر سماعت فرمائیے، اس آیت کریمہ میں سب سے جلیل القدر، سب سے بڑی عظمت والی، سب سے زیادہ عدل و انصاف والی اور سب سے سچی گواہی ہے، جو کس نے دی ہے؟ جو کہ سب سے بڑی شان و عظمت والے اللہ تعالی نے سب سے بڑی قدر و منزلت والی بات عقیدہ توحید کی گواہی دی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا بیان، وفی ھذا دلیل، اور اس میں یعنی اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے علی ان اشرف الامور، اس بات پر کہ تمام باتوں میں سے سب سے زیادہ بزرگی والی بات کیا ہے؟ علم التوحید، توحید کا علم ہے۔ کیوں؟ لأن اللہ شاہد بها نفس، لأن اللہ شاہد به نفس، کیونکہ اللہ تعالی نے خود اس کی گواہی دی ہے۔ واشہد علیہ خواص خلقہ، اور اللہ تعالی نے اس پر گواہ بنایا اپنی مخلوق کے مخصوص، اپنی خاص مخلوق کو، فرشتوں کو اور علم والوں کو۔ تنبیہ، آیت میں لا الہ الا ہو کے تکرار کی حکمت، پچھلے صفحے پہ آئیے، جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، ایک آیت ہے 1.5 سطر کی، اس میں دیکھیے لا الہ الا ہو ایک مرتبہ ہے، سبحان اللہ۔ 1.5 سطر میں لا الہ الا ہو 2 مرتبہ۔ اللہ تعالی نے ایک ہی آیت کریمہ میں لا الہ الا ہو کے جملے کو
2 دفعہ ذکر فرمایا ہے۔ قاضی ابو سعود رحمہ اللہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تقریر للتاکید، اللہ نے یہ جملہ دہرایا اس کی تاکید کے لیے، ومزید الاعتناء بمعرفت ادلۃ التوحید، اور توحید کے دلائل جاننے کے لیے مزید توجہ مبذول کروانے کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو، ہمارے کنبوں کو اس جملہ مبارکہ کو جاننے، پہچاننے، سمجھنے اور دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جملہ مبارکہ کی جو برکات ہیں دنیا میں اور آخرت میں، اللہ ہم سب کے اور ہمارے کنبوں کے نصیب میں فرمائے۔ اے مولا کریم، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، ہماری بیماریوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں مولا کریم اپنی رحمت سے ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ امت میں جو بیمار ہیں اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے۔ جو حالت اسلام میں فوت ہو چکے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، بہن بھائی، گھروں والے جو ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے اللہ اپنی رحمت سے ان تمام کو معاف فرمائے۔ ان سب کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے۔ ان کے بارے میں ہماری جو کوتاہیاں ہیں اللہ وہ معاف فرما دے، اور اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور موت کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما، بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کی پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین، حیا، تقوی، پرہیزگاری، نیکی، عفت، پاکیزگی اس کا دور دورہ فرما۔ گندگی، نجاست، بے حیائی اس کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ ایمان والی، عافیت والی، خیریت والی، برکت و سعادت والی زندگی نصیب فرما۔ معذوری، محتاجی، ذلت، رسوائی، ہسپتالوں، عدالتوں، جیلوں، تھانوں والی زندگی سے محفوظ فرمانا۔ ایمان اور عافیت والی زندگی اور ایمان، عافیت اور کلمہ توحید کے خاتمے والی موت عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين۔